کہ افغانستان کی طرف سے جو صورتحال رونما ہوئی کہ عین انہی حالات میں افغانستان کا وزیر خارجہ جناب ملا متقی صاحب انڈیا جاتے ہیں، انڈین ذمہ داروں سے ملتے ہیں اور پھر آتے ہیں، تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ لیکن انڈیا نے ایسی محنت کی، ایسے جاسوس بھیجے، پیسہ پھینکا کہ ان دو برادر مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑایا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب یہ دونوں مل کر دشمن کے دانت اکٹھا کرتے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ وہ تعاون کیا، وہ مدد کیا کہ 30 سے 40 لاکھ افغانیوں کو اپنے گلے سے لگایا۔ پچھلے دنوں انتہائی اندوہناک اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا کہ دو برادر اسلامی ملک آپس میں لڑ پڑے، اور اس سے ہر درد دل رکھنے والے مسلم کا دل خون کے آنسو رویا، کیونکہ دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف کلمہ گو ہیں۔ وہ بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر گولا پھینکتے ہیں، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر گولا پھینکا جاتا ہے، اور مرنے والے سارے مسلمان ہیں۔ یقیناً اس حد تک نوبت آنے کے لیے یہودی، عیسائی، ہندو اور اسی طرح ہر مسلم دشمن کی یہ کوشش تھی، سازش تھی کہ یہ آپس میں لڑیں، اور آخر میں لڑا دیا۔ پاکستان کے حدود میں ٹی ٹی پی کی وجہ سے کافی عرصے سے پاکستان اور افغانستان کے حالات خراب تھے، اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ وہ تعاون کیا، وہ مدد کیا کہ 30 سے 40 لاکھ افغانیوں کو اپنے گلے سے لگایا۔ بڑے بڑے بزنس ہیں ان کے پاکستان کے اندر، بہت سے لوگوں کو، لاکھوں میں ان کو پاکستانی آئی ڈی اور شہریت ملی ہے، اور اس کے باوجود ان کا رشتہ اتنا قریبی ہے، سرحدی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں کہ بہت زیادہ قریبی ان کا رشتہ ہے۔ لیکن انڈیا نے ایسی محنت کی، ایسے جاسوس بھیجے، پیسہ پھینکا کہ ان دو برادر مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑایا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب یہ دونوں مل کر دشمن کے دانت اکٹھا کرتے، لیکن افسوس کہ ہمارے یہ بھائی سازش کا شکار ہوئے۔ اور خاص طور پر اگر میں یہ کہوں کہ تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ افغانستان کی طرف سے جو صورتحال رونما ہوئی کہ عین انہی حالات میں افغانستان کا وزیر خارجہ جناب ملا متقی صاحب انڈیا جاتے ہیں، انڈین ذمہ داروں سے ملتے ہیں اور پھر آتے ہیں، تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس میں واضح اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ ان سے مشورے میں ہیں، اور انڈین بہت سارے مبصرین اور ان کے جنگی ماہرین افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر پیسہ پھینک رہے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اس آیت کی زندہ تعبیر اور مثال بنتے ہوئے قطر نے ان دونوں ملکوں کو بلایا۔ اس میں ترکی کی محنت بھی شامل ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ کے اندر ان دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کا آپس میں ڈائلاگ ہوا، شرطیں طے ہوئی، اور الحمدللہ اس بات پر اتفاق ہوا کہ اب یہ جنگ بند کر دی جائے گی۔ جنگ بندی ہوئی، اور اس کے بعد جو بھی شرائط دونوں طرف سے رکھے گئے اس پر اتفاق ہوا، اور اس سے الحمدللہ ہر مسلمان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، کیونکہ مرنے والے دونوں طرف مسلمان، جن کے خاندان اجڑ گئے، جن کے گھر اجڑ گئے۔ ایک کافر مارتا ہے، مسلمان شہید ہوتا ہے، لیکن مسلمان کو مار رہا ہے، تو ایسی حالت میں پھر حالت بہت کریٹیکل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال سامنے آئی جس سے بہت زیادہ خوشی ہوئی الحمدللہ، اور آج ہی میرے خیال میں یہ معاہدہ مکمل ہوا۔ تو اس سے آئندہ کے لیے
افغانستان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے صفوں میں دشمن کو گھسنے نہ دے، وہ چاہے پگڑی اور داڑھی کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، اور افغانستان کے اندر بھی مسلمان ہی رہتے ہیں۔ اب یہ آپس میں لڑیں گے تو ادھر بھی علماء ہیں، طلباء ہیں، ادھر بھی ماشاءاللہ پاکستانی فوج، اسلامی فوج ہے، تو ایک دوسرے کو مارنا ہے کسی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، پاکستان کو بھی صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور یہی ہوتا رہا آج تک۔ لیکن اب جب چھوٹا بھائی بدتمیزی کرے تو پھر تھوڑا بہت اس کو سبق تو سکھایا جاتا ہے۔ شاید اسی طرح کی صورتحال سامنے آئی اور ان کا بھی دماغ ٹھکانے آ گیا۔ اب الحمدللہ معاہدہ ہوا ہے، اتفاق ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے قطر کو۔ اس کا جو کردار ہے تاریخ میں یہ کردار لکھا جائے گا اور یاد رکھا جائے گا کہ اس کا کردار ہمیشہ مصالحانہ رہا ہے۔ اس نے دو کو آپس میں ملایا ہے، اس نے دشمن کو آپس میں انہوں نے دوستی کرائی ہے۔ تو بہرحال یہ تو دو اسلامی ملک تھے، یہاں تو کرنا ہی تھا، اور اس صورتحال میں سارے مسلمان پریشان تھے۔ الحمدللہ اس سے جہاں مسلمان خوش ہوئے ہیں وہاں دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان افغانستان، دشمنان اسلام، ان کے گھروں کے اندر صف ماتم بچھ گئی ہے، اور ان کو وہ درس ملا ہے کہ تم مسلمانوں کو اس طرح توڑ نہیں سکتے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی دونوں اسلامی برادر ملکوں سے کہ وہ آئندہ کے لیے سرحدات کا تعین کر کے جیسے بھی ہیں کسی دشمن کو اندر گھسنے نہ دیں، اور جو دشمن دونوں طرف سے اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے ملے، جس ملک میں بھی وہ ہوں، جس ملک سے حملہ کرتے ہوں، وہ ملک جو ہے اگر افغانستان سے کر رہے ہوں تو وہ ذمہ دار ہے، ان کو پکڑیں۔ اگر پاکستان سے کوئی کر رہا ہے یہ ذمہ دار ہے، ان کو پکڑیں، تاکہ آئندہ کے لیے ایسی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔